حي على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، آج ہم بات کرنے والے ہیں غسل کے متعلق۔ غسل کے فضائل کیا ہیں، غسل کب واجب ہوتا ہے، ان دو چیزوں پر انشاءاللہ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب تم جنوبی ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو۔ شریعت کا مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ان اللہ نظیف یحب النظافت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظیف ہے، وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ شریعت کے تقریباً مسائل طہارت کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طور شطر الایمان، پاک رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب تقریباً احکامات پاکی کے اوپر موقوف ہے، اس لیے ہم جتنا صاف ستھرا رہیں گے اتنا ہم شریعت کے احکامات ادا کر سکیں گے، اتنا ہمارا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر غسل کے متعلق تھوڑی سی تفصیل ہم جان لیتے ہیں کہ غسل جنابت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان کو جب غسل کا تقاضا ہو، غسل کی حاجت ہو، تو سستی اور کاہلی سے بچتے ہوئے اور ہم غسل کی پابندی کریں، غسل کا اہتمام کریں۔ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم یا تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم غسل نہیں کر پاتے، یا پھر سستی اور کاہلی کی وجہ سے غسل ہمارا نہیں ہو پاتا۔ غسل نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ناپاک رہنا یہ بہت محرومی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے۔ انسان اس سے بہت سے اچھی تاثیرات سے محروم ہو جاتا ہے، اور ناپاک رہنے سے انسان کے اوپر ایک قسم کی سیاہی چھائی ہوئی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، قرآن مجید نے صفائی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو جاؤ، اگر تم کو غسل کی حاجت ہو جائے تو فوراً خوب سے خوب پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تاکیداً یوں کہا گیا ہے، اور غسل نہ کرنے والے کے اوپر وعید ذکر کی گئی ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو یا پھر کوئی جنوبی شخص موجود ہو۔ ایسا گھر جس میں جاندار تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہوں، اور ایسا گھر جس میں شوقیہ لوگ کتے پالتے ہوں، اور ایسا گھر جس میں بغیر کسی عذر کے یا جنوبی شخص پڑا رہتا ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نورانی مخلوق ہے، یہ بہت ہی صفائی ستھرائی کی جگہوں پہ ہی داخل ہوتی ہے، اور جہاں صفائی ستھرائی کا نظم نہیں ہوتا، جہاں پر گندگی ہوتی ہے، وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب سے خوب پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صفائی ستھرائی کی اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کا جسمانی نظام بھی بہت زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے، اور اس سے انسان کا دماغی توازن بھی برقرار رہتا ہے، اور روحانیت ایک قسم کی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور نورانی کیفیات، نورانی اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو غسل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم ایک اور چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، نواقض غسل کیا ہے، غسل انسان کو کب کرنا چاہیے، کن چیزوں کی وجہ سے غسل انسان کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے اسلام کے اندر۔ شریعت کی نگاہ میں غسل 3 چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے جنابت۔ جنابت 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلی چیز ہے انزال کا ہونا۔ انزال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مادہ منویہ خارج ہو انسان کی شرمگاہ سے، خواہ مرد ہو کہ عورت، تو اس صورت میں انسان کے اوپر غسل کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے احتلام کا ہونا۔ انسان نے خواب دیکھا اور تری پائی گئی تو پھر اس صورت میں مسلمان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے۔ جنابت کی تیسری قسم ہے کہ ہم بستری ہو جائے اور التقاء خطانین ہو جائے، اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق باریک مسائل انشاءاللہ ربط کے ذریعے سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ جزوی مسائل ہم مفتیان کرام سے، قریبی علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے جنابت سے انسان کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری اور تیسری چیز ہے عورتوں سے متعلق کہ حیض جیسے ہی ختم ہو جائے تو خاتون کے اوپر غسل کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حیض کا مطلب ہے پیریڈز، جو ہر ماہ کے اندر ایک فطری تقاضے کے طور پر جو پیریڈز آتے ہیں، عادت کے مطابق جیسے ہی ختم ہو جائے تو ان کے اوپر غسل کا کرنا واجب ہے۔ اس سے پہلے جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، پیریڈز کے موقع پر ان خاتون کے لیے شریعت کے احکامات معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت میں نماز کا پڑھنا، یہ سب چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ پیریڈز کی ختم ہونے کی وجہ سے بھی عورت کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے نفاس۔ نفاس جیسے ہی نفاس کا خون بھی رک جائے اس وقت بھی خاتون کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی ولادت جب ہو جائے تو 40 دن تک مسلسل خاتون کو خون آتا ہے۔ اس خون کے انقطاع کے بعد، اس خون کے ختم ہونے کے بعد خاتون کے اوپر غسل کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔